حضرات گرامی، جنت کی بات چل رہی ہے. جنتی لوگ جنتیوں کی بات بڑی خوشی سے سنتے ہیں. ہم سب لوگ غفار نقشبندی صاحب، ہم جنتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں جنت کی جو باتیں ہیں وہ بڑی اچھی لگتی ہیں. اچھی لگتی ہیں کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ ہمیں سب کو جنت عطا فرمائے. اور قرآن پاک نے فرمایا جو بندہ، یہ 7 چیزیں میں نے جو ابھی گنائی ہیں، اور تو سے محبت کرے لیکن اس حد تک کہ رب کی نافرمانی نہ ہونے پائے. توجہ ہے، اولاد سے محبت کرے اس حد تک کہ رب کی نافرمانی نہ ہونے پائے. سونے چاندی سے محبت کرو نہ اس حد تک کہ رب کی نافرمانی ہو جائے، یعنی اس کا حق بھی ادا کرتے رہو. اسی طریقے سے گھوڑے ہوں نشان لگائے ہوئے، نشان کی تو چلنے کے لیے یا یہ نشانی کے لیے کہ یہ میرا گھوڑا ہے، اس حد تک نہیں کہ تم رب کو بھول جاؤ. اپنے چوپایوں سے محبت کرو اس حد تک نہیں کہ تم رب کے حکام کو بھول جاؤ. تم کھیتیوں سے محبت کرو، کھیتیوں کو بو اچھے طریقے سے، نہ اس حد تک کہ تم عشر بھی بھول جاؤ، نہ اس حد تک کہ گھاس کٹائی کے وقت تم رب کے حکام بھول جاؤ، نہ اس حد تک کہ گھاس کٹائی کے وقت تم نماز بھول جاؤ، نہ اس حد تک کہ نہ تم گھاس کٹائی کے وقت اپنے ڈھول بازوں کو لے کر شریعت کی دھجیاں اڑاؤ. ایسا نہیں ہوگا. جب ایسا نہیں کرو گے تو قرآن پاک فرماتا ہے قل اے حبیب اعلان فرما، یعنی رب کا انداز دیکھو. اے میرے محبوب، میری منشا یہ ہے کہ کلام میرا ہو، زبان تیری. اور ایک اور نقطے کی طرف اشارہ ہے، فرمایا یہ جو ہمارے اعمال ہیں، مومنوں کے اعمال ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کے مانند. توجہ رکھنا، یہ تفسیر میں فرمایا گیا، یہاں پہ طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا عصا کیا تھا؟ جو ہی اس کو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ لگتا، اگر دشمن حملہ آور ہوتے اژدہا بن جاتا، رات کی تاریکی ہوتی ٹارچ بن جاتی. آپ اگر بکریوں کے لیے پتے اس سے درخت سے اتارتے تو اونچا ہو جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ید موسیٰ کی کرامت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اس ڈنڈے سے لگا تو ڈنڈا مبارک ہو گیا. فرمایا تمہارے اعمال بھی حضور کے توسل کے محتاج ہیں. تمہارے اعمال کو حضور کا وسیلہ اگر مل جائے گا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا وہ کرامت بن جاتا تھا، تمہارے اعمال بھی کرامت بن جائیں گے. تمہارے اعمال بھی کرامت بن جائیں گے. اور رب نے کیا پیارے انداز میں فرمایا، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں؟ چونکہ ایک وہ ہوتا ہے کہ صدر صاحب اعلان کر دیں جناب اگلے جمعے کو یہ چل رہا ہوگا، اگلے جمعے کو چٹائی بچھائی جائے گی، اگلے جمعے میں اپنے والدین کی سال سماعت کے لیے آپ نے یہ لانا ہے، یہ تو الگ بات. لیکن اگر صدر صاحب یہ کہیں کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ اگر تم وہ اس پر عمل کرو تو پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تو تمہارے ذہن اس طرح متوجہ ہو جائیں گے آج کون سی بات کہنے والے. تو سائل چونکہ جو آگے والا جو سامنے ہے وہ اس طرف اپنے ذہن کو پوری اٹینشن متوجہ کر دیتا ہے. تو رب کائنات نے فرمایا حبیب اعلان فرما دو، کیا تمہیں میں خبردار نہ کروں؟ سبحان اللہ. اس میں ایک اور نقطہ ہے. قرآن پاک نے فرمایا اُنبئکم، یہ اُنبئکم نبأ سے بنا ہے. کس سے بنا ہے؟ نبأ کہتے ہیں غیب کی خبر دینا، غیب کی خبر دینا. اور نبی بولتے ہیں جو غیب کی خبریں دے، جو غیب کی خبریں دے. کون سے غیب کی؟ جو نہ اسباب کا محتاج ہو، نہ انٹرنیٹ کا محتاج ہو، نہ ٹیلی فون کا محتاج ہو، وہ سارے وسائل کا محتاج نہ ہو، وہ صرف محتاج ہو تو رب العالمین کی وہ ذات جو فرش والوں کو،
عرش والوں کے حالات بتائے، جو عرش والوں کے حالات فرش والوں کو بتائے، جو فرشیوں میں رہ کر عرشیوں کے حالات بتائے، اس کو نبی بولتے ہیں۔ اور نبی کہتے ہیں جو غیب کی خبر دے۔ اب اس سے سنیوں کا عقیدہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ سنیوں کا عقیدہ ہے ہمارے آقا کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، اس لیے رب کائنات نے اپنے محبوب کو نبی سے یاد فرمایا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ اور جب یہاں پر جنت کے اعمال کے بارے میں خبر دی، جنت کی خبر دی، تو فرمایا ان سے اعلان کر دو کیا تمہیں میں خبردار نہ کر دوں، یعنی کیا تمہیں میں غیب کی بات نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، کیا تمہیں میں خبردار نہ کر دوں جو ان سے بہتر ہوں؟ فرمایا وہ کیا ہے؟ لَهُمْ جَنَّاتٌ، اس کے لیے جنات ہیں۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے؟ اور میں نے ابھی عرض کیا جنات یہ جنتن کی جمع ہے، اور جنات کتنی ہیں؟ 8۔ کتنے بولو؟ 8۔ فرمایا جب ایک بندہ مومن جنت کا مستحق بن جاتا ہے، رب العالمین اس کو ایک جنت نہیں 8 جنتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور جنت کی وسعت کتنی ہے؟ قرآن پاک سے پوچھو۔ قرآن پاک نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس کی وسعت زمین و آسمان کے درمیان کیسی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اس کے اندر تمہارے لیے دودھ کی، شراب کی، شراب طہور کی، ٹھنڈے پانیوں کی نہریں جاری ہوں گی، اور تمہارے لیے پاک بیویاں بھی اللہ پاک مقرر فرمائے گا۔ یہ جنتی حوریں تمہاری خدمت گزار ہوں گی، اور تمہاری جو دنیا کی بیوی ہے اگر وہ جنتی ہے تو اس کو اس طریقے سے رکھا جائے گا جیسے بادشاہ کی ملکہ بادشاہ کے ساتھ ملکہ بن کر رہتی ہے، اور اس کی خادمائیں آ کے اس کی آگے خدمت گزاری میں کرتی ہیں، لہٰذا یہ جنتی خادمائیں بھی تمہاری ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرات فرمایا گیا کہ قیامت کے دن وہ عورتیں جن کا انتقال ہو جائے، ان کی شادی نہ ہو قبل اس کے کہ ان کا وصال ہو جائے، وہ جنتی ہوں، تو ان کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی مخلوق سے نکاح فرمائے گا، سبحان اللہ، ایسے نوجوانوں سے نکاح فرمائے گا جو دنیا میں کسی سے نکاح نہیں کیے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزاری، جنت کے مستحق بنے، اور وہ شادی کا ٹائم نہیں ملا، دنیا سے چلے گئے، اللہ رب العزت اس عورت کا نکاح اس نوجوان سے فرمائے گا جس کی نکاح دنیا میں کسی سے نہیں۔